بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک خواب کے بارے میں بتائیں گے۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے، جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو اس زنبور سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس پہلے کلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر سے دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے کہ آگے چلیے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو تنور کے مثل تھا اور اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے فراخ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس میں وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو اٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے تھے۔ پھر جب وہ آگ بیٹھتی تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، یہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، اسی طرح پھر پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے اور بچے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ دھونک رہا ہے۔ پھر دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا وہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس شخص کے کلے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ باتیں جہاں بھر میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، لیکن وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا، اور اسی وجہ سے قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اور زنا کی وجہ سے ہی وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھوک رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔
اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے کہ اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولے کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا کہ جھوٹ کی سزا کتنی سخت ہے، اور عالم کے بے عمل ہونے کا حال معلوم ہوا، اور زنا کا حال معلوم ہوا، اور زنا کی سزا معلوم ہوئی، اور سود کی سزا معلوم ہوئی۔ میرا رب ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ کرتے اور ہر عذاب سے محفوظ کرتے، اور اپنی پناہ میں لے لے، نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔